اس ویڈیو میں ام العرب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت و کردار اور حالات زندگی کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ کس طرح ان کے یقین اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو پسند فرمایا۔ حج کے فرائض میں شامل سعی کا عمل بی بی ہاجرہ سے منسوب ہے۔ زمزم کے ساتھ بھی اسی عظیم خاتون کی یاد وابستہ ہے اور مکہ کی بے آباد وادی میں پہل آباد ہونے کی وجہ سے آپ کو ام العرب بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ حجرات میں ارشاد ہوتا ہے، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسلامی تاریخ جن خواتین پر فخر کرتی ہے اور جنہوں نے اپنے ایمان و یقین کی ولولہ انگیز تاریخ رقم کی، ان میں ایک نام ام العرب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا ہے، جن کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور خاص طور پر عورتوں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاشار بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم ترین ماں تھیں، آپ تقریباً 4000 سال پہلے قدیم مصری شہر حفن جو ہزاروں سال سے مصر میں دریائے نیل کے کنارے واقع ہے، آپ وہاں کے بادشاہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کی پرورش شاہی ماحول میں ہوئی، حسن و سیرت و صورت میں بے مثال تھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو سیدہ ہاجرہ کی خاطر مصر کے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا کرتے۔ آپ راہ خدا کی وہ عظیم مسافر ہیں جنہوں نے مصر سے فلسطین اور وہاں سے حجاز یعنی مکہ کی جانب ہجرت کی اور اس دوران بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔ مکہ میں پہل آباد ہونے کی وجہ سے آپ کو ام العرب کہا جاتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ ہاجرہ اصل میں عبرانی لفظ ہاغاز ہے، جس کے معنی اجنبی، بیگانہ اور ہجرت کرنے والے کے ہیں۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں جب بی بی آئیں تو وہ ایک بے عیب، باعظمت اور اعلیٰ صفات کی حامل خاتون تھیں۔ اس مومنہ خاتون کے لیے ابراہیمی پیش گوئی کے مطابق اللہ نے اپنے گھر میں رہنے کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل عطا کیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد خوش ہوئے، ایک پل بچے کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ ادھر اللہ نے بی بی سارہ کے دل میں ہاجرہ اور بچے کے لیے کھچاؤ ڈال دیا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، انہیں یہاں سے دور لے جائیں، اس کو اولاد ہو گئی، میری گود خالی ہے، یہ دیکھ کر میرا دل کٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی وفاشار بیوی اور شیرخوار بچے دونوں کو لے جا کر ایک ایسی سرزمین پر چھوڑ آؤ جو ابھی غیر آباد تھی، کہ آپ کے اس بچے کی پشت سے آخری نبی کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی والی زمین کو چھوڑ کر ادھر چل پڑے۔ چلتے چلتے وادی حجاز جا پہنچے۔ چاروں طرف صحرا اور جنگل کا سناٹا تھا، ایک نشیب وادی جس کے چاروں طرف پہاڑ تھے۔ آپ نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ ایک تھیلے میں کھانا، کھجوریں اور کچھ پانی تھا، وہیں زمین پر رکھ دیا۔ اپنی سواری پر سوار ہوئے تو بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے کہتی ہوئی آنے لگیں، اے پیغمبر خدا، اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں ایسی وادی میں کیوں چھوڑ رہے ہیں جہاں کوئی انسان اور شے نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر چلے جا رہے تھے، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، تو بی بی ہاجرہ نے
بالآخر پوچھا، کیا یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ بی بی دوڑتے دوڑتے رک گئیں اور نہایت ایمان افروز جملہ کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ کہہ کر بی بی خاموش ہو گئیں، اپنے شوہر کو جاتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل یقین سے لبریز تھا۔ وہ دن دھوپ اور ریت کے اڑتے بگولوں کے درمیان گزرا۔ صحرا میں رات اتری تو بی بی ہاجرہ نے بچے کو مضبوطی سے اپنے ساتھ بھینچ لیا تاکہ خود کو اور بچے کو محفوظ رکھ پائیں۔ غیر آباد مکہ کی وادی میں رات اتری تو رات کا اندھیرا تھا، پہاڑوں کا اندھیرا، کالے پتھروں کا اندھیرا اور گہری وادی کا اندھیرا تھا۔ آسمان کے ستارے یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان تھے کہ یا خدا، یہ کیسا امتحان ہے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ صحرا میں جہاں تک آنکھ دیکھتی ہے ریت کا سمندر ہے۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں، کھانا اور پانی ختم ہو جاتا ہے۔ بی بی ہاجرہ بچے کو زمین پر لٹا کر پانی کی تلاش میں نکل جاتی ہیں۔ صفا قریب ترین پہاڑ تھا، اس لیے بی بی اس پر چڑھ گئیں۔ پانی کی تلاش میں ہر طرف دیکھا۔ مروہ پہاڑ کے پہلو میں انہوں نے ایک سراب دیکھا جسے پانی سمجھا۔ وہ صفا پہاڑ سے مروہ کی طرف بھاگیں، یہ سوچ کر کہ آخر پانی مل جائے گا۔ تھک ہار کر بھی وہ کھڑی نہیں ہوئیں بلکہ بار بار پانی کی تلاش میں ادھر ادھر چکر لگاتی رہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ مروہ تک آئیں تو ان کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ بی بی نے کان لگا کر سنا تو محسوس ہوا کہ کوئی پکار رہا ہے۔ بی بی نے کہا، اگر تم ہماری مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ دیکھا تو اللہ کے برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے بی بی سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں پیغمبر ابراہیم کی بیوی اور اسماعیل کی ماں ہوں۔ جبرائیل نے پوچھا، آپ یہاں کیوں ہیں؟ تو بی بی نے کہا، میرے شوہر اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ جہاں آج زمزم کا چشمہ ہے اپنا پر زمین پر مارا تو زمزم پھوٹ پڑا۔ لیکن زیادہ قوی روایت یہ ہے کہ بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں 7 بار صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتی رہیں۔ پیاس کے ساتھ چلتے چلتے تھک چکی تھیں، پانی نہ ملا۔ پروردگار عالم نے ان کی سعی کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس کا اجر انہیں عظیم طریقے سے دیا۔ وہ اپنے بچے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ بچہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی ابل رہا ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی خوشی کے مارے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر پانی لے کر بچے کے منہ میں ڈالا اور خود بھی پیا، اور چشمے کی طرح ابلتے ہوئے پانی کو زمزم کہا۔ عبرانی میں زمزم کا مطلب رک جا، رک جا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری ماں کا بھلا کرے، اگر وہ زمزم نہ کہتی تو اللہ تعالیٰ پورا دریا بنا دیتے۔ کیا پانی ہے زمزم! اگر کنویں کا پانی کھڑا ہو جائے تو اس میں مینڈک اور کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، مچھر اور گھاس پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کیسا معجزہ رکھا ہے زمزم کے کنویں میں کہ کوئی کیڑا اور کائی بھی نہیں ہے۔ صاف شفاف پاکیزہ دنیا کے پانیوں میں بہترین پانی زمزم ہے۔ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل نے زمزم پی کر اپنی پیاس اور بھوک مٹائی۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن قبیلہ بنی جرہم والے مکہ کے قریب پہنچے تو وہ مکہ کی سرحد میں اترے۔ انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا تو وہ سوچنے لگے کہ یہ پرندہ تو ہمیشہ پانی کے گرد گھومتا رہتا ہے جبکہ یہاں پہلے پانی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے تو انہوں نے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو پانی کے چشمے کے پاس دیکھا۔ قبیلے کے سردار نے آگے بڑھ کر بی بی کو سلام کیا اور کہا، کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں قیام کر لیں؟ بی بی نے اجازت دے دی
تو انہوں نے زمزم کے پانی کو پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ پانی کے بدلے اشیاء خوردونوش کی صورت میں معاوضہ ادا کیا۔ قبیلے کے کچھ افراد نے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ بعد میں جو بھی قافلے وہاں سے گزرتے تو آبادی دیکھ کر وہاں پڑاؤ ڈال لیتے اور رفتہ رفتہ یہ جگہ آباد ہو گئی۔ ان لوگوں کے درمیان بی بی ہاجرہ کو بڑا مقام حاصل تھا۔ آپ نے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہترین تربیت کی۔ روشن مثال شخصیت اپنی نگرانی میں جو تعلیم و تربیت کرتی ہے وہ کتب و مکاتب نہیں کر سکتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جرہم قبائل سے عربی زبان اور علم سیکھا، جو یہاں رہنے اور آباد ہونے کے لیے آئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کی شادی بھی قبیلہ بنو جرہم میں ہوئی۔ ان کے بیٹے کیدار کی نسل سے قبیلہ قریش بنا اور اسی قبیلے کی شاخ بنو ہاشم سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے وقتاً فوقتاً بیوی اور بیٹے سے ملنے آتے رہتے تھے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹے اسماعیل، میں خواب دیکھتا ہوں کہ گویا تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ شیطان ابلیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو اس عمل سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر ذلت اور خواری کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھر اس نے حضرت بی بی ہاجرہ کو بہکانے کا فیصلہ کیا اور بھیس بدل کر ان کے پاس آیا۔ انہیں ہیلے بہانے سے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اور بیٹے کو روکیں، اور کہا کہ آپ کا شوہر آپ کے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے۔ بی بی نے جب یہ سنا تو نہایت مستحکم لہجے میں کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔ اسی طرح تعمیر کعبہ کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ تعمیر کعبہ میں مصروف ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام والد کے حکم پر قریب موجود پہاڑ ابو قبیس پر گئے، جہاں جبرائیل امین نے انہیں 2 پتھر دیے۔ چنانچہ ایک پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کا کام کیا۔ یہ پتھر آج مقام ابراہیم پر نصب ہے، اور دوسرا کعبہ میں لگا دیا جو حجر اسود کہلاتا ہے۔ جب باپ بیٹا کعبے کی تعمیر کر چکے تو سیدہ ہاجرہ نے اپنی ابا کعبے پر آویزاں کر دی کہ یہ ابراہیم کے رب کا گھر کعبہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 برس تھی جب والدہ ام العرب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا وصال فرما گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام والدہ کی جدائی میں بہت دن غمگین رہے۔ سیدہ ہاجرہ حتیم کعبہ میں دفن کی گئی تھیں تاکہ قیامت تک تمام توحید پرست طواف کعبہ کرنے والے اس عظیم خاتون کے ایثار و جذبے اور اللہ پر توکل کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کا ذکر کرنے، سننے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔